دوستو آج جو ہم بات کریں گے وہ لینڈ مافیا پر، قبضہ خوروں پر۔ اب آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہماری گلیاں، بازار، پرانا شاہی بازار، نیا شاہی بازار یا عمر کلاس مارکیٹ، اس کے علاوہ دیگر گلی محلے جو آپ کو آج نظر آ رہی ہیں، پہلے ایسے نہیں تھا۔ یہاں سے ٹریکٹر ٹرالیاں گزر جاتی تھی، آج موٹر سائیکلوں کے گزرنے کا جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہی لینڈ مافیا اور قبضہ خور ہے۔ یہ نہیں کہ تجاوزات ریڈیاں اور پتھاروں نے کیا، نہیں، پوری کی پوری دکانیں اور گھر جو ہیں وہ روڈ پر ہیں۔ ان لوگوں نے جو ایک پتھر کو اٹھا کے سائڈ میں کرتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے میں سے جو پتھر ہٹائے گا، یعنی کہ راستہ صاف اور کشادہ رکھے گا، اس کو اتنی نیکیوں کا ثواب ہے۔ ان لوگوں نے بھی یعنی کہ بہت سے پتھر، بہت سی اینٹیں سیمنٹ کے ساتھ رستوں میں، گھر کشادہ کتنا بھی ہے، 3-4 پلاٹوں پہ گھر بنا ہو، مگر لیٹرین اور سیڑھیاں جو ہیں وہ عوام کے رستے پہ، یعنی شہر کے رستہ جو ہمارا رستہ ہے، سب کا رستہ ہے، اس میں لا کے بنانی ہے، جس کی وجہ سے وہ رستے جن میں سے ٹرالیاں گزر جاتی تھی، آج موٹر سائیکل نکلنے کا دشوار ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح، کیونکہ آج ہمارا موضوع قبضہ خوری ہے، لینڈ مافیا ہے، اسی طرح آج جو ہمارا ڈین سسٹم، نکاسی آب کا نظام جو تباہ ہے، اس کے پیچھے یہ تو وجوہات ہے کہ وہ پرانا ہو چکا ہے، ناقص ہو چکا ہے، آبادی شہر کی زیادہ ہے، اس تناسب سے جو ہے وہ پائپ چھوٹے ہیں اور بہت سی جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک سبب یہ، مگر بڑا جو سبب ہے ڈینج کی ناکامی کا کہ وہ جو تالاب تھے، کھڈ تھے، جہاں پانی اسٹور ہوتا ہے جا کے، ان پر قبضہ ہے، ان پر بھی لوگوں نے قبضے کیے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے آج جو یہ سکھانی والا کھڈ جسے کہتے ہیں، بلوچوں والا کھڈ، کیا جب پرانے لوگ جانتے ہیں، دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ اتنا تھا جتنا آج ہے۔ اس کے علاوہ میلوں والا کھڈ تھا، آپ جا کے دیکھیں، وزٹ کریں، وہ اتنا تھا آج سے پہلے، بہت کشادہ تھا۔ اس کے بعد عیدگاہ کی گلی لے کے جائیں آپ، حبیب الرحمان کی مسجد ہے، اس کے نزدیک جو تھا حسنین مسجد، اس کے تھوڑا سا آگے چل کے بھی ایک کھڈ تھا، اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، اس پہ مکمل قبضہ ہو گیا۔ یعنی کہ چاروں طرف جو کھڈ تھے، جو تالاب تھے، گندا پانی جہاں اسٹور ہوتا تھا، پھر آگے نکاسی کی جاتی تھی، وہ جب ان پہ قبضہ ہوا تو وہ سکڑ گئے، تو یعنی کہ اسٹور کرنے کا جو وہ تھا ذریعہ وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے بارشوں میں نقصان دیکھا، تھوڑی سی بارشوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی جگہوں پہ، اب بات کریں قبرستان، یعنی کہ زندہوں کی جگہ پہ تو قبضہ کیا جاتا ہے، یہاں مرے مردوں کی قبروں پہ بھی، مردوں کی جگہ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اب پیر یہ شیر شاہ کا قبرستان آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے، پرانے لوگ جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ وہ آج جتنا ہے اتنا نہیں تھا، اتنا آپ دیکھیں گے اس پہ آدھے سے زیادہ قبضہ ہے، لوگوں نے کیا، چاروں طرف سے قبضہ ہے۔ اسی طرح پلاٹوں والا جسے قبرستان کہتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا ہے کہ آگے چل کے زرعی زمین اس کے اندر یعنی کہ زراعت کی جا رہی ہے، کاشتکاری کی جا رہی ہے، جو کہ قبرستان کی جگہ ہے، اور سڑک کی سائڈ سے بھی جو ہے قبضہ کیا گیا ہے، قبضہ ہے، یعنی کہ قبرستانوں پہ بھی قبضہ ہے، ڈرینج کے جو کھڈ تھے ان پہ بھی قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ میدانوں میں چلے جائیں، کہتے ہیں جس کے کھیل کے گراؤنڈ جو آباد ہوں گے، ہسپتال ویران ہوں گے، بھئی ہسپتال تو ویران کیوں ہوں، کھیل کے گراؤنڈ آباد کب ہے، انہوں نے چھوڑے کب ہے؟ المہاجر گراؤنڈ کیس چلا ہے، ٹاؤن کمیٹی نے جیتا ہے، اس کے باوجود اس پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ ہائی اسکول کے گراؤنڈ جائیں گے، اس کے بیک سائڈ میں جو باؤنڈری ہے آپ دیکھیں گے، اس پہ بھی قبضہ ہے، یعنی کھیلنے کے گراؤنڈ میں قبضہ، ڈرینج کے کھڈ جو ہے ان پہ قبضہ، اپنے قبرستانوں پہ قبضہ، گلی محلوں پہ قبضہ۔ اب آ جاتے ہیں ٹاؤن کمیٹی کی جو اراضی تھی مختلف جگہوں پہ، جیسے ناکے تھے شہر کے داخلی راستوں میں، آنے جانے کے راستوں میں، شروع میں یعنی کہ شہر کے وہ ناکے تھے، اب وہ شہر کے وسط میں اب جگہ کہہ لیں، کروڑوں روپے کی جگہ ہے۔ اب کوئی پوچھے تو وہ کہاں گئے، ان کو زمین تو نہیں کھا گئی، آسمان تو نہیں نکل گیا؟ بھئی آپ نے بیچتے پراپر جو طریقہ ہے بولی لگا کے آپ کہتے کروڑوں روپے کی جائیداد بنتی نا ٹاؤن کی، وہ جگہ ایسی ہیں کہ کروڑوں روپے میں جائیں، مگر پتہ نہیں چلنے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والے نہیں، صحافیوں کو نہیں بتانے والے، صحافی پوچھنے والے نہیں ہیں کہ بھئی وہ جگہ کیسے گئی، کس کو دی، کون سا طریقہ اپنایا، کون سے اختیارات دیا آپ نے، تو کب بولی لگی۔
مقصد آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ ہیں اسٹیشن سے اترتے تھا وہ ناکہ غائب ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ رکھے کا ہوٹل تھا, اللہ رکھے کے ہوٹل بھی ٹون نے جیتا ہے کیس. اس کے بعد وہ کس طرح کس کے پاس چلا گیا کوئی پتہ نہیں. کوٹی کبیر روڈ پہ تھا, ہلانی روڈ پہ تھا, شال آباد روڈ پہ تھے ناکے, وہ چلے گئے. آگے چلتے ہیں آب پاشی, محکمہ آب پاشی جسے محکمہ انہار کہتے ہیں. یہ نہر جو ہے محراب اور اس کے بعد گودو. اب محراب نہر کے جو آپ دیکھیں گے, اور اصول بھی ہے کہ جو نہر کے پشتے ہوتے ہیں کنارے, ان سے بہت سی جگہ بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ ایریگیشن کی ہوتی ہے, کئی فٹ تک انہوں نے جگہ چھوڑی ہوتی ہے. مگر آپ دیکھیں کہ کنارے تک جو ہے وہ تجاوزات ہے, قبضے ہیں. محراب شاہ کے آپ ہلانی روڈ پہ دیکھیں دونوں طرف آپ کو قبضے نظر آئیں گے. یعنی کس طرح ہوا یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے کہ نہر کی زمین ہے. نہر تو اپنے پشتوں کے جو ہے کافی دور تک جو ہے وہ جو ہے بیچتی نہیں ہے. یہ کیسے قبضہ ہو گیا, کس نے دیا یہ؟ اگر آپ پوچھیں ابھی ٹاؤن کی جگہ پہ قبضہ, سرکاری جگہوں پہ قبضے, محکمہ انہار کی جگہوں پہ قبضے, یعنی کہ محکمہ انہار کے محکمے کے جو حکم یعنی کہ ان کے جو عہدیدار ہیں یا جو ہے ذمہ دار ہیں یعنی ملازم ہے, افسر شاہی ہے, اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا. سرکاری جگہوں پہ قبضے آپ سوچتے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ریونیو جو محکمہ ہے ان مختار کار یا تپیدار ان کی مرضی کے بغیر ہو جائیں گے. ٹاؤن کے افیسروں کے ٹاؤن کے ذمہ داروں کے بغیر ٹاؤن کی جگہ پہ قبضے ہو جائیں گے. لگتا ہے آپ ان سے جو ہے پوچھ نہیں سکتے. اور کیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جب سرکاری ملازموں کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے کہ یہ پبلک سرونٹ ہیں, یعنی ہم پبلک ہیں, یہ ہمارے سرونٹ ہیں. ابھی ہمارے مالک نوکروں سے اپنا جو جائز کام تو کیا کرانا, ہم ایک وجہ ہے جو ہے اس کی وہ پوچھ بھی نہیں سکتے. پوچھنا دور کی بات, افیسروں کے آپ دفتر میں نہیں جا سکتے ان کی مرضی کے بغیر. اتنا خوف طاری کیا ہوا ہے اور کہیں گے کہ عوام کے ملازم, پبلک سرونٹ. یار ایک عجیب نعرے اور ہم بھی خوش. طاقت کا چشمہ عوام, طاقت کا او بھائی کون پوچھتا ہے ابھی تمہیں؟ بڑی بڑی تحریکیں جو چلائی وہ بھی ان کے کہنے پہ چلی ہیں, کوئی تبدیلی نہیں, یعنی کہ انہوں نے عوام رہنے نہیں دیا. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پبلک سرونٹ ہے, ہمارے پبلک ہم ہیں, ہمارے ملازم ہیں, تو آپ جا کے دکھائیں دفتر, صرف پوچھ کے دکھا دیں یار ٹون کی یہ جو اراضی تھی, یہ ناکے تھے, کہاں گئے؟ یہ محراب شاہ کے کنارے پہ جو قبضے ہیں یہ کس طرح کے؟ آپ محکمہ انہار کے افسر سے کسی سے پوچھ کر دکھائیں, اس کے دفتر میں جا کے دکھائیں, پھر کہتے ہیں پبلک سرونٹ ہے. یہ بدماش ہیں. اچھا بدماشی کا بھی دوست کہتا ہے کہ آپ ان کو بدماش کہتا ہے, گالی. بھائی بدماش کہنا گالی نہیں ہے, بدماش گالی نہیں ہے. بدماش اسے کہتے ہیں, اب جیسے ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھائی تیرا ذریعہ معاش کیا ہے, بھائی کیا کام کرتا ہے, پوچھتے نہیں بھائی تیرا ذریعہ معاش کیا ہے, کیا کام کرتا ہے, کیا نوکری ہے. تو اسی طریقے سے جس کا ذریعہ معاش بد ہو وہ بدماش ہے. آپ دیکھ لیں ان کے ذریعہ معاش جو ہے بد ہے یا برا ہے, رشوت ہے, لوٹ مار ہے, کرپشن ہے. تو یعنی کہ جس کا بھی ذریعہ معاش بد ہو وہ بدماش ہے. اب بس جو آپ دیکھ لیں کہ اگر رزق حق آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بدماش ہے. تو ان بدماشوں سے ہم پوچھ نہیں سکتے. پبلک سرونٹ جسے کہتے ہیں, ہمارے ملازم ہیں, آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے بھئی یہ جگہیں گئی کہاں, کس نے قبضہ کیا ہے, کیسے بیچی ہیں. بس اس کے ساتھ میں جو اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا.